زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. بزرگان محترم، آج کا جو دن ہے، آج کی جو رات ہم جس میں داخل ہوئے ہیں، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اگرچہ بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس رات میں اس طرح اہتمام کرنا نہ چاہیے وغیرہ، لیکن احادیث سے ثابت ہے، تقریباً 10 صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور حضرات صحابہ اور تابعین اس کا اہتمام کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے روایت تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان ہو تو اس کی رات میں عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. اس رات میں حضرت حق جل مجدہ یعنی اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر تشریف لاتے ہیں. یہ ہمارا جو آسمان ہے اس کا جو بالکل ہم دنیا سے قریب ہے اس پر تشریف لاتے ہیں. حالانکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی مخصوص رحمتیں وہاں آتی ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش طلب کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ معاملہ صبح تک رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر آتے ہیں، لیکن اس رات میں مغرب کے بعد ہی سے اللہ تبارک و تعالی تجلی فرماتے ہیں. اس لیے اس رات کی قدر کریں. ہمارے بزرگان دین نے اس کا بڑا اہتمام کیا تھا، نبی اکرم، لیکن اس کے لیے عمومی طور پر اس طرح عبادت کرنا کہ مسجد ہی میں بیٹھنا چاہیے، مسجد میں نمازیں پڑھو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، نوافل پڑھو، یہ پڑھو، اس کی کوئی اصلیت نہیں. ہاں، اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے، گھر میں 4-5 آدمی ہیں، گھر چھوٹا ہے، تو بیچارہ اگر وہ مسجد میں عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن مسجد ہی میں کرنا، جماعت کے ساتھ کرنا، بلکہ اس رات میں تو جتنی بھی نوافل ہیں، جتنی بھی عبادات نفلی ہے، چاہے نماز کے قبیل سے ہو، تلاوت ہو یا روزے ہو، یہ جتنا چپکے سے ہو وہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت کیا ہے، محبوب ہے کہ میرا بندہ مجھ سے چپکے میں بات کرے. بھائی، ایک بادشاہ وقت کسی کو اگر یہ کہے کہ آج رات تم 10 بجے میرے پاس آنا، تنہائی میں مجھے آپ سے کوئی بات کرنا ہے، تو ایسے وقت میں آپ پوری کی پوری ایک جماعت لے کر جائیں کہ چلو اللہ کا ہم کو کیا ہے، بادشاہ نے بلایا ہے، تو آپ بھی اپنے بیٹے کو بھی لے جائیں، اپنے چچا کو بھی لے جائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی لے جائیں، اور بادشاہ کے بعد بات کرنے کے لیے چلا جائے، تو کیا یہ پسند کرے گا؟ حق تعالی شانہ بھی اپنے بندے کے ساتھ کیا یہی پسند کرتے ہیں کہ تنہائی میں اس کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کیا ایک رابطہ ہو. درمیان عاشق
وہ معشوق رمزیست کرامن کاتبین را ہم خبر نیس. سعدی چاچا یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی فرق نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے بعض موقع پر فرمایا کہ جب تمہارا کوئی کام نہ آتا ہو، کوئی پریشانی ہوتی ہو وغیرہ کا کوئی کام نہ ہوتا ہو یا کوئی حالات اور حاجت ہو، تو اس وقت میں تم اللہ میاں سے چپکے سے بات کرو. اللہ میاں سے چپکے سے بات کرو. اور آپ جا رہے ہیں کسی آفس میں، آپ دعا کریں اے اللہ راستے میں چلتے چلتے اللہ تو ہی کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، اس کا دل پلٹنے والا تو ہی ہے، میرا یہ کام بنا دے، کام ہو جائے گا. اگر وہ نہیں ہوتا، دیکھیے دعائیں ہر مومن کی قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ حلال رزق ہو، اور دوسرا یہ کہ عاجزی کے ساتھ ہو، عجز اور نیاز کے ساتھ ہو، کبر و غرور کے ساتھ نہ ہو، استحضار قلب کے ساتھ ہو. تو اگر آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بھئی، حدیث میں ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے کہ بھئی آدمی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو 3 باتوں میں سے ایک بات میسر ہوتی ہے اس کو. ایک بات تو یہ کہ یا تو اسی وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، اس کے حالات دور ہو جاتے ہیں جس قبیل کی دعا کی ہو. دوسرا یہ کہ اللہ میاں اس سے اتنی مصیبت دور کر دیتے ہیں. تیسری یہ کہ اللہ میاں اس دعا کو کل قیامت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو اجر و ثواب ملے گا. اسی لیے ایک موقع پر حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یود اہل العافیہ یوم القیامت لو قرزت جلودہم بالمقارث، کہ جن لوگوں کو دنیا میں عافیت دی گئی ہے، جن لوگوں کو دنیا میں آشائش اور کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی ہے، وہ لوگ کل قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ان کی چمڑیاں کینچی سے کاٹی جاتی اور ہم صبر کرتے، اور ہم صبر کرتے اور ہم کو یہاں اجر ملتا. ان لوگوں کا اجر دیکھ کر جن لوگوں کو کل قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اجر ملے گا. بہرحال تو آج کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں حق تعالی شانہ دعائیں قبول کرتے ہیں، مگر ایک اس کی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مانتا ہو، غیر کو مانتا ہو، اللہ کو بھی مانتا ہو، یا اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، ایسے آدمی کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے. او مشاحن، یا ایسا آدمی کہ جو مشاحن یعنی جو دل میں کینہ رکھے ہوئے ہیں. دلوں کے کاٹ کو دور کیجیے. دلوں کے کاٹ کی وجہ سے شب قدر میں بھی کیا ہے بخشش نہیں ہوتی. اس لیے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں ہم یہاں سے اٹھیں، کسی کے مومن تو کیسا ہوتا ہے، مرنجا مرنج ہوتا ہے، اس کو نہ کسی سے تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے. مومن تو اس حال میں ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں یہاں اٹھنے سے پہلے کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے لے لیں، لیکن اور کوئی معاملہ ہے ہمارا کسی سے بول چال نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو اس کو معاف کر دیں، اپنی طرف سے کیا ہے سلوک کر دیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کے ساتھ ایک آدمی نہیں بولتا تھا، وہ بزرگ کہتے تو نہ بولے میں تیرے ساتھ بولتا ہوں. وہ سلام بھی کرتے تھے اور ہر چیز کرتے. تو بہرحال عزیز و دوستو کہ ایک تو مشاحن کا، ایک ایسا آدمی کا جو مسبل ازار ہو، جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہو، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی. آج ہمارے پاجامے ہیں، ہماری لنگی ہیں، ہمارے کرتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو تخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکاتا ہے فالنار اولا بھی، اس پاجامے کے لیے، پاجامہ پہننے والے کے لیے جہنم ہی اولا ہے. اس لیے بالکل پاجامہ ہر حال میں تخنوں سے اونچا ہونا چاہیے. یہ کبر و غرور کی نشانی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فمن نازعنی، جو مجھ سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا وعید فرمائیں.
عزیز و دوستو، اپنا پاجامہ تخنے سے نیچے نہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر واقعہ ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے عمرے کے لیے، اور بہت لمبا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا مکے والوں کو کہ دیکھیے ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف مدینہ منورہ سے یہ 1400-1500 کا جو قافلہ ہے صرف کیا ہے عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ اور اس کی گفت و شنید اور اس کی بات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کو مکے بھیجا۔ مکے میں ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی کچھ املاک ملکتیں تھیں، ان کے مکان تھے، اس لیے حضرت عثمان کو وہاں دفاع کرنے والے تھے۔ دوسرے صحابہ کے اور رشتہ دار سب وہاں مدینے جا چکے تھے، اور کوئی ان کے عزیز ایسے مضبوط نہیں تھے۔ حضرت عثمان گئے، رات کو وہاں پہنچے، صبح میں ان کے چچا زاد بھائی مشرکین عرب جو وہاں کے تھے اس زمانے کے، ابو سفیان وغیرہ سے گفت و شنید کے لیے لے گئے بات کرنے کے لیے۔ تو بات کرنے کے لیے جب لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ دیکھیے تمہاری جو لنگی ہے وہ تخنوں سے بہت اوپر ہے، نصف قد ساقیاں تک، پنڈلی تک ہے، تو تم تھوڑی سی لٹکا دو، یہ لوگ تمہارا مذاق کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انترک سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں میرے نبی کی سنت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ ایسے ہی موقع پر کسی اور کا واقعہ ہے، انہوں کو جب کہا گیا کہ تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو تو کہا انترک سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الحمقاء، ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہم نبی کی سنت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ عزیز و دوستو دیکھیے آج ہماری زندگی دیکھیے، ہمارے پاجامے تخنے سے نیچے، ہمارے پاجامے ہم اس طرح پاٹلون باندھتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے سطر نظر آتا ہے، پیچھے سے ہیئت قضائی نظر آتی ہے۔ اگر پیچھے سے سطر نظر آ جائیں، اگر وہ ایسا ہمارا کرتا نہیں ہے اور پیچھے سے نظر آ جائیں، ہماری نمازیں نہیں ہوں گی۔ مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ ایک بیان میں کہا تھا ہمارے یہاں کہ ان لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی ہے جو پاٹلون ایسا پہنتے ہیں اور ان کا پاٹلون سجدے میں یا رکوع میں جاتے ہوئے پیچھے کا حصہ جو ناف کے مقابلے میں ہے اس کے نیچے والا حصہ نظر آتا ہے، ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ یہ سطر کھلنے کے قائم مقام ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو تو ہم ان لوگوں کی جو یہود و نصارہ کا ایک طریقہ ہے، وہ ایسے کرتے اور ایسے پاجامے پہنتے ہیں، ایسا لباس پہنتے ہیں کہ ہم اس لباس کو چھوڑ دیں گے؟ ہم نہیں، اپنے ایسے لباس کو اختیار کریں گے اور نبی کے لباس کو چھوڑ دیں گے۔ ہم اپنے زمانے کے جو علماء صلحاء نیک لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس پہنیں۔ دوبارہ اس شب میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ عزیز و دوستو، اور اس رات کے اندر بھائی کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ایسی 4 رکعت پڑھو یا ایسی 2 رکعت پڑھو کہ اس کے اندر فلاں صورت اتنی مرتبہ اور فلاں صورت اتنی مرتبہ، ایسی کوئی اصلیت نہیں۔ اپنے اعتبار سے نماز بھی پڑھو، اپنے اعتبار سے تلاوت بھی کرو، اپنے اعتبار سے یہ بھی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر میں نظر نہیں آئے۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، جب ان کی سوتنیں بھی تھی اور نبی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں تو اللہ کے رسول کو ڈھونڈنے لگی۔ یہاں روایت مختصر ہے، میرے سامنے وہ پوری مفصل روایت ہے، جس روایت میں حضرت عائشہ ادھر ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی، دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت البقیع کی طرف سے تشریف لا رہے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے اپنے بستر پر سو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا دور سے اندھیرے میں، اگرچہ 15 شعبان تو رات تو اجالی ہے، کہ کوئی مجسمہ گیا اور گھر میں داخل ہوا۔ آپ بھی تشریف لائے۔
آپ نے کہا کیا بات ہے؟ آپ کی سانس پھلی ہوئی ہے، کیونکہ دوڑ کر آنے والا فوراً تو سانس بیٹھی بھی نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مرتبہ جانا قبرستان ثابت ہے۔ ہر سال ہر مرتبہ قبرستان جانا، جمگٹھوں میں جانا، اس کا ثبوت نہیں ہے بھائی عزیز و دوستو۔ ایک آدھ مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے عزیز و دوست اس رات میں اور اس کے بعد والے روزے میں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی روزے رکھے جائیں، تو ایسے قوی روایتوں سے تو یہ بات ثابت ہے کہ 13، 14، 15 کا یہ جو اس کو ایام 20 کہتے ہیں، ان دنوں کا روزہ رکھو۔ یہ بھی بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں روزے زیادہ رکھو لیکن آخری دنوں میں نہ رکھو، یعنی 28، 29 کا نہ رکھو تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اتنے روزے تو ثابت ہیں، ان دنوں میں عبادت کرنا ثابت ہے، جم گٹھے کے ساتھ جانا ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق 50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت بلکہ ساری مخلوق کی تقدیر کو مخلوق کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے کہ بھئی 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں ہم لوگ پیدا ہونے والے تھے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ اس زمانے میں ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے، ان کی عمریں ایسی ہوگی، یہ وسیع الرزق ہوں گے یا کیا ضیق الرزق ہوں گے، ان کے کیا حالات ہوں گے، مومن ہوں گے یا ہوں گے، ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے، ساری چیزیں اللہ، کتنی عمر ہوگی، کتنی اولاد ہوگی، ان کی اولاد ہوگی تو نیک ہوگی یا بد ہوگی، یہ مومن ہوں گے یا غیر ہوں گے، یہ تمام چیزیں حق تعالی شانوں نے لکھ دی۔ لیکن یہ اللہ کے علم میں، لوح محفوظ میں، اس رات میں حق تعالی شانہ اس سال کے یعنی آج 15 شعبان سے آئندہ 14ویں شعبان کی مغرب تک یا آئندہ 15ویں شعبان تک حق تعالی شانہ جو بھی دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہیں اور اس کے ذمہ دار جو فرشتے ہیں ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری، تمہاری یہ ذمہ داری۔ ملک الموت ہے تو ان کو کہا کہ اس سال اتنے لوگوں کا فلاں دن روح قبض کرنی ہے، ان کو پورا لسٹ دے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رزق والے کو، بارش کا جو فرشتہ ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اس رات میں فلاں جگہ میں، فلاں علاقے میں، فلاں دن میں اتنی بارش برسانا ہے۔ دیکھیے بارش بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر ہے، ہر سال اتنی ہی بارش ہوتی ہے جتنی بارش پہلے سال میں ہوئی تھی، لیکن وہ بارش اعمال عباد، بندوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ضرورت کے مطابق برستی ہیں، اور اگر وہ اعمال بندوں کے یا علاقہ والوں کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو اس علاقے میں کبھی بارش روک دی جاتی ہے، کبھی بہت زیادہ بارش برسا دی جاتی ہے، اور وہ بارش جو ضرورت کی بارش ہوتی ہے اگر روک دی جاتی ہے سمندروں میں برسائی دی جاتی ہے، پہاڑوں پر برسائی جاتی ہے جو کسی کے کام نہیں آتی۔ تو عزیز و دوستو اپنے اعمال کی، اپنے لیے، امت کے لیے کیا دعائیں کریں۔ امت بڑی پریشان حال ہے، امت کے اوپر بڑے حالات ہیں، اپنے لیے، اپنے عزیز کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے گاؤں کے لیے، اور دوسری جو غیر لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے بھی اس رات میں دعا کریں۔ اللہ کے یہاں ہمارے دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ممکن ہے ان کو ہدایت سے نواز دے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو اپنے گناہوں کا، اگر کسی کا حق ہے تو وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے، کسی کی اگر غیبت ہو گئی ہے تو ان کو اس رات میں، ایسے تو ہمیشہ ہم سے جو قصور کسی کا ہو جائے ہمیشہ معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن خصوصاً ہر ایک کو اپنی طرف سے معاف کر دیں اور ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی تو کیا کوشش کرتے رہیں۔ آئندہ گویا کہ یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، اس رات کو،
اسی طریقے سے جب رجب کا مہینہ آتا ہے وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ تم رمضان کی تیاری کرو اور دعا سکھائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو رمضان کی تیاری کریں، رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کے روزوں کی قدر کریں، اس کے دن کی روزے، اور رات میں قرآن و پاک قرآن سنیں محراب کے اندر، اور قرآن پاک کی تلاوت دن اور رات میں کریں۔ اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اس رات کی اور آئندہ جو مبارک دن آ رہے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔